YouTube an informative channel. یہاں پہ جو اگلا مرحلہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اہل ہونے کے لیے، طواف کا اہل ہونے کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط ایمان کی ہے کہ نماز کا اہل وہ ہوگا کہ جو صاحب ایمان ہوگا، اور ایمان والا وہ ہوتا ہے جو کفر اور عقیدے کی گندگی سے پاک ہو۔ تو یوں سمجھیں کہ وہ جو پاکی کی اقسام اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، ان سب کا انحصار ان سے بڑی پاکی کے حصول پر ہے کہ فکری اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے آپ نے اپنے آپ کو پاک کیا یا نہیں کیا۔ اس پاکی کو ایمان کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکی کا حصول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گندگی کو دور کرنا، ناپاکی کو دور کرنا۔ تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کفر کی ناپاکی کو دور کر کے ایمان کی پاکیزگی کو حاصل کیا جائے۔ جو شخص یہ پاکی حاصل کر لیتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں۔ ایمان کے لغوی معنی یقین کے ہیں، اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ کسی کو سچا مان کر اس کی بات پر یقین کر لینا، اور اصطلاح شرعی میں اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور سچا جان کر آپ کی ہر بات پہ یقین کرنا، یہ ایمان ہے۔ بس اتنی تسلی کر لیں کہ یہ بات کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کی جا رہی ہے، کیا دلائل سے ثابت ہے کہ یہ سرکار ہی نے فرمائی؟ بس بس اس کا پتہ چل جائے تو پھر آپ کی ہر بات پر یقین کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ چلیے، اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ درجے کا فہم نصیب فرمائے۔ پھر ایمان کا مطلب، جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایمان کلمہ پڑھنے کو کہتے ہیں، ایمان کلمہ شہادت پڑھنے کو کہتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ سب سے سچی ذات جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ آپ کی باتوں میں مختلف قسم کے احکامات اور موضوعات موجود ہیں۔ ان احکامات میں سب سے پہلا اور سب سے اہم حکم اور فریضہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کی، وحدہ لا شریک ہونے کی اور معبود حقیقی ہونے کی گواہی دیجیے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلا حکم یہ ہے، اور اسی کے ساتھ اسی جیسا اہم ترین حکم یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ سمجھ گئے؟ ظاہر ہے کہ اس گواہی کے لیے الفاظ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، تو ان الفاظ میں گواہی دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح الفاظ ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں، یعنی آپ کی زبان اطہر سے جو پاکیزہ باتیں ادا ہوئیں، ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ ان میں ایک قسم وہ ہے کہ جسے ضروریات دین کے عنوان سے
تعبیر کیا گیا ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینے کے ساتھ اللہ کی وحدانیت، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت کے ساتھ ساتھ تمام کی تمام ضروریات دین پر ایمان کا ہونا، یقین کا ہونا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اس اضافی تفصیل کے عرض کرنے کا مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے ہی کامل مومن نہیں ہوگا، بلکہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں کہ جو ضروریات دین کہلاتی ہیں ان سب پر جب تک یقین نہیں ہوگا اس وقت تک مومن نہیں ہوگا۔ وہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کسی کو معلوم ہو تو بھی اور کسی کے علم میں نہ ہو تو بھی۔ مثلا جسے معلوم ہے تو مستحضر رکھے کہ فلاں فلاں ضروریات دین ہیں، میں ان پہ یقین رکھتا ہوں۔ جسے معلوم نہیں وہ یہ کہے اور دل میں اس بات کو بٹھائے کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی ضروریات دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ظاہر فرمائی، مجھے معلوم ہو یا نہ ہو میں ان سب پہ ایمان رکھتا ہوں۔ سمجھ گئے؟